عرض کی تھی کہ ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ اور اس بات کی روایت امیر المومنین نے کی ان امیر المومنین علیہ السلام قال جاء رجل الى النبی فقال علمنی عملا یحبون اللہ. کہا ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، روایت امیر المومنین کر رہے ہیں، اور اس نے آن کر کہا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اگر اس پر عمل کروں، اس بات کو مانوں، تو مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے. کیا چیز؟ ایک تو یہ کہ اللہ ہم سے محبت کرے، دوسرے یہ کہ لوگ ہم سے محبت کریں، تیسرے یہ کہ ہمارے مال میں فراوانی ہو، چوتھے یہ کہ ہمارا بدن صحیح و سالم ہو، پانچویں یہ کہ ہماری عمر طولانی ہو، چھٹے یہ کہ ہماری قیامت میں آپ کے ساتھ ہم محشور ہوں. یہ 6 چیزوں کے بارے میں اس نے سوال کیا. آپ کو ایسی بات بتا دیجئے کہ میں عمل کروں اور یہ 6 چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں. یعنی اس نے جو ہے دنیا کو بھی مانگ لیا اور آخرت کو بھی مانگ لیا. یہ بہت ہی زرنگ اور بہت ہی چالاک آدمی تھا. اور پھر نبی نے کہا کہ اگر تم نے یہ سوال کیا ہے میں اس کا جواب دوں گا، تمہیں عمل کرنا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی ایک عمل کو انجام دو گے اور ساری چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی. اس کے لیے تمہیں الگ الگ عمل بھی کرنا ہوگا. یعنی ایک کے لیے الگ عمل، دوسرے کے لیے الگ عمل، اسی طرح سے 6 چیزوں کے لیے الگ الگ عمل کرنا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیے. کہا کہ ایک کے لیے نمبر 1 جو آپ نے مانگا کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اللہ تو محبت کرنے کے لیے آمادہ ہے، انسان اس کی بارگاہ میں جائے تو صحیح. کہا کہ اگر اللہ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو. تقوی یعنی جہاں اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہاں رہو، اور جہاں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں نہ رہو. اور اگر دنیاوی مثال دے دی جائے تو کہا کہ جیسے ریڈ لائٹ ہے، سگنل بنا رکھا ہے کہ اسے جو ہے عبور نہیں کرنا ہے، اسے کراس نہیں کرنا ہے، اگر کیا تو خلاف ورزی کیا آپ نے. اسی طرح سے اللہ کے حدود ہے جسے حدود اللہ کہا جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اس سے تجاوز نہ کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں، اور اگر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اللہ کی باتوں کو مان رہا ہے تو وہ تقویٰ ہے. یعنی اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تقویٰ اختیار کرو. پھر نمبر 2، اگر چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو تمہارے نیچے ہیں ان سے محبت کرو. جو تمہارے ساتھ ہیں معاشرے میں، ماحول میں اور محلے میں، گاؤں میں، ان سب سے محبت رکھو، لوگ بھی تم سے محبت کریں گے. تیسرے یہ کہ مال میں فراوانی ہو. اگر تم چاہتے ہو کہ مال میں فراوانی ہو تو زکوٰۃ دو، خمس دو، لوگوں کی مدد کرو، انفاق کرو. محرم آ جائے تو اچھے سے اچھا تبرک بانٹو، محرم آ جائے تو مجلسوں کا اہتمام کرو. اگر ان تمام چیزوں کا خیال رکھو گے تو تمہارے مال میں فراوانی ہوگی. یعنی انفاق کے ذریعے سے مال میں فراوانی ہوتی ہے، انفاق کے ذریعے سے مال زیادہ ہوتا ہے، خمس کے ذریعے سے مال زیادہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں خمس کی وہ اہمیت ہے کہ اگر کوئی انسان خمس نہ دے اور اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے. اگر خمس نہیں دیا اور اس گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسجدوں میں آ کر نماز پڑھیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جماعت سے آ کر نماز پڑھیں. اور اگر کسی کا گھر وہاں سے قریب ہے جہاں پر نماز جماعت ہو رہی ہے تو اگر وہ گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو فلا صلاۃ لہم، تو اس کی نماز ہی قبول نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کی حدیث ہے. نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر تمہارے نزدیک نماز جماعت کا اہتمام ہے تو آپ پر لازم ہے، ضروری ہے کہ جا کر جماعت سے نماز پڑھیے. اور اگر نہیں پڑھ رہے ہیں اور گھر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوگی، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ اور لوگوں کی آپ دیکھیں جماعت سے نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. بھور میں بھی اگر شب کے سناٹے میں بھی نکلنا ہوتا ہے فجر کے وقت بھی تو دور جاتے ہیں، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو،
جاتے ہیں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، وہ چاہے تو اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر جماعت، ہمارے یہاں بھی یہ اہمیت ہے نماز جماعت کی، تاکہ اگر جماعت آپ کے قریب ہو رہی ہے تو آپ جماعت سے نماز پڑھیے، وہاں جائیے، جا کر جماعت سے نماز پڑھیے، اور اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو نماز قبول نہیں ہو، مگر یہ کہ مجبوری ہے، مگر یہ کہ کہیں اور تھے، وقت گزر گیا، اب جماعت کا وقت نہیں ہے، لہذا نماز پڑھنا ہے تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بغیر عذر شرعی کے اگر کوئی نماز جماعت کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان دست جم ہو کر رہیں، ایک ساتھ رہیں، تاکہ پھول اگر بکھرے ہوں تو اچھے نہیں لگتے، اگر پھول ایک ساتھ ہو جائیں تو گلدستے کی شکل میں ہو جاتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ سب ایک ساتھ رہیں، ایک ساتھ نماز پڑھیں، ایک ساتھ میری عبادت کریں۔ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ جبرائیل جیسا نبی بھی، جبرائیل جیسا فرشتہ بھی تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ میں انسان ہوتا اور لوگوں کے ساتھ نماز جماعت پڑھتا۔ یہ اہمیت ہے نماز جماعت کی۔ اور پھر دوسری جگہ بیان ہوا کہ عبادت گاہوں کو تزئین رکھو، مزین رکھو، اسے زینت دو، اسے زینت بخشو جہاں پر جا کر تم عبادت کر رہے ہو۔ پھر زینت کیا ہے؟ دوسری جگہ آیت نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیاوی زینت ہے۔ اب آیت کو آیت سے ملائیے، قرآن نے کیا کہا؟ عبادت گاہوں کو زینت دو۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ مال اور اولاد زینت ہے، یعنی اب اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ عبادت گاہوں کو زینت کیسے دی جائے گی؟ کہ عبادت گاہوں کو زینت جو دی جائے گی اولاد کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے، یعنی آپ اگر عبادت گاہ میں آئیے تو اولاد کو بھی لے کر آئیے، مال کو بھی لے کر آئیے۔ اولاد کو اس لیے لے کر آئیے تاکہ اس کی عادت پڑ جائے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم نماز پڑھ رہے ہیں کافی ہے، اولاد کو کیا ضرورت ہے، وہ اپنی دنیا میں مصروف ہے، وہ نہیں آ رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں یہی کافی ہے، وہ بھی جب ہو جائے گا 50 سال کا 60 سال کا وہ بھی ہماری طرح نماز پڑھے گا۔ کہ نہیں، آپ کی نماز آپ کے لیے ہے، اس کی نماز اس کے لیے ہے۔ اگر وہ مکلف ہو گیا ہے، اس کے اوپر تکلیف عائد ہو گئی ہے تو اسے بھی نماز پڑھنا چاہیے، اسے بھی راغب کرنا چاہیے کہ وہ بھی آئے نماز پڑھے، اس لیے کہ ہر انسان کو اپنا جواب دینا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو کہا عبادت گاہوں میں جو ہے آ کر نماز پڑھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان مال میں فراوانی چاہتا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں مصرف کرے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، چاہے خمس کے ذریعے سے، چاہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، یا مجلسوں میں تبرک تقسیم کر کے اسے صرف کرے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر پانی ایک جگہ پر جمع رہ جائے تو اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے، اور اگر پانی بہتا رہتا ہے تو سب کو سیراب کیا کرتا ہے۔ بس یہی مثال مال کی ہے، اگر ایک ہی جگہ پر پڑا رہ جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے خراب ہو جاتا ہے، شیطان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن اگر وہی جاری رہتا ہے تو اللہ اسے اور برکت دیتا ہے۔ جس طرح سے پانی ایک جگہ پر رہے تو اس میں سے بدبو آ جانے لگتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ جاری رہتا ہے تو خراب نہیں ہوتا اور سب کو سیراب کیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے مال ہے، اگر ایک ہی جگہ پڑا رہے گا تو خراب ہو جائے گا۔ تو بھروسہ ہے، نوٹ بند ہو گئی تو بھروسہ ہے، بینک جو ہے لے کر بھاگ گیا، کتنے لوگ لے کر بھاگ رہے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ کہا ایک جگہ پڑا جس طرح سے پانی سڑ جاتا ہے اسی طرح مال بھی خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر روان رہے گا، جاری رہے گا تو اللہ دیکھے گا کہ یہ جو ہے ہمارے بندوں کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، لہٰذا گویا اس نے ہمارے اوپر خرچ کیا، تو جب گویا اس نے ہمارے اوپر خرچ کیا تو میں اس کے مال میں فراوانی عطا کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو تیسرے کیا ہے کہ اس نے سوال کیا میرے مال میں فراوانی ہو، نبی نے فرمایا کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہارے مال میں فراوانی ہوگی۔ چوتھے یہ کہ میرا بدن صحیح و سالم ہو رہے، تو کہا بدن صحیح و سالم کے لیے تمہیں صدقہ دینا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا بدن صحیح و سالم ہوگا۔ معصومین سے روایت ہے کہ اگر ہر مہینے پورے سال ہر مہینے میں
انسان رکھے تو کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی بھی مریض نہیں ہوگا. ایک فائدہ تو یہ، دوسرا فائدہ یہ کہ اس کی پوری زندگی اس عالم میں بسر ہوگی کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھا. ایک صلوات پڑھے محمد والا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ کبھی مریض نہیں ہوئے، کبھی بیمار نہیں ہوئے. اور کسی نے جو جستجو کی، سرچ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ ایسی غذا تھی، ایسا طرز زندگی تھا ائمہ کا کہ اگر ہمارے ائمہ کو زہر نہیں دیا جاتا تو امام شہید نہیں ہوگی. وہ اس دنیا سے نہیں جاتے اگر انہیں زہر کے ذریعے سے یا تلوار کے ذریعے سے نہیں مارا جاتا تو وہ شہید نہیں ہوتے. اس طرح سے زندگی گزارتے تھے. اور آپ دیکھیں ایک امام زندہ ہیں، کتنے سال ہو گئے، آج بھی باحیات ہیں. صلوات پڑھیں. تو بدن صحیح سالم کے لیے صدقہ دے اور روزہ رکھے، یہ نبی فرما رہے ہیں. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ پانچویں یہ کہ ہماری عمر جو ہے طولانی ہو. تم یہ چاہتے ہو تمہاری عمر طولانی ہو تو صلہ رحم کرو، صلہ رحم کے ذریعے سے عمر طولانی ہوگی. اس کے بعد چھٹے اور آخری اس نے کہا قیامت میں آپ کے ساتھ محشور ہوں. تو کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ قیامت میں ہمارے ساتھ محشور ہو تو سجدے کو طولانی رکھو، سجدہ طولانی کرو. سجدہ طولانی کرو گے تو قیامت میں ہمارے ساتھ محشور ہو گئے. صلوات پڑھے محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد. اس میں سے بہت جلدی اس بات کو عرض کر دوں اور اس کے بعد جو ہے گفتگو کو تمام کروں گا کہ ان نبی، یہاں پر بھی نبی سے روایت ہوئی. بڑی خوبصورت اور جالب بات ہے تاکہ انسان 5 چیزوں سے محبت کرتا ہے اور 5 چیزوں کو بھول جاتا ہے. تو ہر انسان 5 چیزوں سے محبت کرتا ہے اور 5 چیزوں کو بھول جاتا ہے. نبی نے فرمایا، کہا کہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کیا، سیاۃ الزمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا. کا زمانہ ایسا آئے گا قریب میری امت میں کہ میری امت 5 چیزوں سے محبت کرے گی اور 5 چیزوں کو بھول جائے گی. وہ 5 چیزوں سے محبت جو کرے گی اور وہ 5 چیزوں کو بھول جائے گی. کون سی ہے؟ نمبر 1 یحبون الدنیا، دنیا سے محبت کرے گی. وینسون الآخرہ، اور آخرت کو بھول جائے گی. نمبر 2 یحبون المال، مال سے محبت کرے گی. وینسون الحساب، حساب کو بھول جائے گی میری امت. مال سے محبت کرے گی، حساب کو بھول جائے گی کہ کتنا مال آیا، کہاں سے آیا اور کہاں پر ہمیں صرف کرنا چاہیے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں بہتر. اور مال سے محبت کرے گا، حساب کو بھول جائے گا. پڑھوں یا بعد میں پڑھوں؟ صلوات پڑھیں محمد. کہا کہ مال سے محبت کرے گا اور حساب کو بھول جائے گا. نمبر 3 یحبون المخلوق، مخلوق سے محبت کرے گا. ینسون الخالق، خالق کو بھول جائے گا. بس دنیا ہی دنیا ہے، لوگوں سے محبت ہے اور جس نے اسے بنایا اس کو بھولا ہوا ہے. جیسے شاعر نے کہا کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. اسی بات کو ضم کیا، یحبون المخلوق وینسون الخالق. لوگ تو یاد رہیں گے، فلاں صاحب سے جا کر اتنی پیمنٹ لینا ہے، یاد وہ یاد رہے گا، وہ نہیں بھول سکتے. اور فلاں صاحب کیا جا کر یہ کام کرنا ہے. ینسون الخالق، لیکن خالق کو بھولے ہوئے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا، جمعے کا وقت ہو گیا ہے، چل کے جمعہ بھی پڑھنا ہے. لہذا نمبر 4 یحبون القصور وینسون القبور. کتنا خوبصورت جملے کو سجا کر بیان کیا. یحبون القصور وینسون القبور. کب محلے یاد رہیں گے، گھر یاد رہیں گے، فلیٹ یاد رہے گا کہ فلاں جگہ پر لینا ہے، فلاں جگہ پر نہیں لینا ہے، یہ چیز کرنی ہے، وہ یہ چیز نہیں کرنی ہے. یحبون القصور، قصر یاد رہیں گے.
وَيَنْسَوْنَ الْقُبُورَ، قبر کو بھولا پڑا ہوا ہے کہ وہاں بھی جانا ہے، اور جو آواز دے رہی کہ آؤ میں خانہ تاریکی ہوں، اندھیری جگہ ہوں، روشنی لے کر آؤ، میں غربت والا مکان ہوں، اپنے ساتھ کسی کو ساتھ میں لے کر آؤ جو تمہارا مونس اور ہمدم بن کے رہے۔ کا یحبون القصور وینسون القبور، قصر یاد رہے گا، قبروں کو لوگ بھول جائیں گے۔ یحبون المعصیت وینسون التوبہ، کا گناہیں یاد رہیں گی لیکن توبہ کو انسان بھول جائے گا۔ کون فرما رہا ہے؟ نبی اکرم فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا تتمہ کلام اور نتیجہ کلام نبی نے فرمایا فَإِن كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ابْتَلَاءُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ، تاکہ اگر یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں، اب ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، ملانا ان 5 چیزوں میں ہم کس چیز کو یاد کیے ہوئے ہیں اور کس چیز کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نبی نے نتیجہ سنا دیا، کہا کہ اگر ایسا وہ کرتا فَإِن كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اگر ایسا وہ کرتا ہے اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ابتلاء اللہ بالبلاء والوباء، تو اللہ اسے مبتلا کر دے گا بلا میں اور وبا میں۔ اب دیکھیں جو کورونا وائرس اور یہ وائرس اور وہ وائرس دنیا بھر کا آیا وہ اسی لیے آیا۔ نبی کی حدیث ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ اسے مبتلا کر دے گا بلا میں اور وبا میں، وہ گھر جائے گا بلاؤں سے اور وباؤں سے۔ پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص نہ مجھ سے کوئی واسطہ رکھے گا اور نہ میں اس سے کوئی واسطہ رکھوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد تو یہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان میرے پاس آئے، مجھ سے مانگے، مجھ سے کہے، میں قبول کروں گا۔ سریع الرضا ہے خدا، بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ خدا بندے عالم ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، سریع الرضا ہے، انسان دیر میں راضی ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان میں اور اللہ میں فرق یہ ہے کہ انسان وہ ہے جو ایک غلطی کو اگر دیکھ لیتا ہے تو تمام نیکیوں کو بھول جاتا ہے، زندگی بھر کی نیکی فراموش کر دے گا اگر ایک غلطی اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ اور اللہ وہ ہے کہ اگر ایک نیکی کو دیکھ لیتا ہے تو تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معاف